اب یہ دیکھیں ایک دعا ہے ان کی، یوسف علیہ السلام جو تھے ان کے والد تھے، اور ساتھ میں ان کے جو بھائی تھے انہوں نے یوسف علیہ السلام کے ساتھ زیادتی کی تھی، ویل میں پھینک دیا تھا، وہ ایک کیا کہتے ہیں کنویں میں پھینک دیا تھا. تو ان کو جب پھینک دیا تھا تو اس کے بعد پھر بعد میں آگے جا کے انہیں ریلائزیشن ہوئی، سارا کچھ ہوا. تو ہوا کیا کہ انہوں نے غلطی کا اعتراف کر لیا. بھائی غلطی کسی جائے آپ اعتراف کر لیں، اصلاح کرنے کے دروازے اللہ کے نے کھول رکھے. تو سورہ یوسف میں 12:97-98 میں یہ یوسف علیہ السلام کے بھائیوں کی دعا ہے جو غلطی کرے بیٹھے ہوئے تھے. تو وہ کہتے ہیں اپنے ابا سے، قالوا یا ابانا استغفر لنا ذنوبنا انا كنا خاطئین. انہوں نے کہا اے ہمارے باپ، ہمارے لیے ہمارے گناہوں کی بخشش کر دے، بے شک ہم ہی خطا کرنے والے ہیں. تو اب ان کے ابا یوسف علیہ السلام کے والد جواب دیتے ہیں، قال سوف استغفر لکم ربی انہ هو الغفور الرحیم. اس یعقوب نے، یعقوب ان کے نام تھا، اس یعقوب نے کہا میں ان قریب اپنے رب سے تمہاری بخشش چاہوں گا، بے شک وہ بخشنے والا رحم کرنے والا ہے. تو اب دیکھیے یہاں پر ایک اور اس آیت کا دو بات میں بتانے میں سمجھتا ہوں. ایک تو دیکھیے قرآن مجید میں غلطی ہوئی تھی، ان کے بھائیوں نے ایسے غلطی کی تھی، انہوں نے اعتراف کیا اور اپنے والد سے کہا آپ ہمارے لیے دعا کریں، آپ ہماری مغفرت کے لیے. تو ہم سب میں یہ ایک وہ رواج سسٹم بنا ہوا ہے کہ کوئی مسئلہ ہو تو کہتے ہیں آپ ہمارے لیے دعا کریں. مجھ سے بھی لوگ کہتے ہیں، تو میں بھی کہتا ہوں، یہ مت سمجھیں میں مجھ سے ہی کہتے رہے آپ، میں آپ سے بھی کہہ سکتا ہوں کیونکہ ہم سب بھائی ہیں. تو میں نے ایک صاحب تھے وہ جا رہے تھے وہاں حجرت میں نے کہا آپ میرے لیے دعا کیجیے، انہوں نے میرے لیے دعا کری. اب یہ ہم سب دعا جو کرتے ہیں اس میں ایک بات نوٹ کرنے والی ہے، قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے اس چیز کو سولو کر رکھا ہے، ہم سوچتے نہیں ہیں. وہ یہ ہے جب ہم کہتے ہیں ربی، ابراہیم نے کہا ربی جعلنی مقیم، تو ابراہیم السلام کہتے ہیں رب مجھے صلاۃ تک قائم کر دے. لیکن زیادہ تر دعائیں قرآن مجید ہیں ربنا کر کے ہیں، تو کہنے کی ضرورت نہیں، انڈرسٹوڈ انکلوڈڈ ہیں. جیسے میں کہوں ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ ہدیتنا وہب لنا من لدنک رحمہ انک انت الوہاب. اے رب ہمارے دل کو ٹیڑھ مت کر دیجیے ہدایت آنے کے بعد. تو اس میں اکیلا اپنے لیے کچھ نہیں کہہ رہا ہوں، یہ سب ہم سب شامل ہو گئے اس میں. تو آپ لوگوں نے کہہ دیا آمین، صحیح ہے. تو اس کے معنی یہ یہاں پہ بھی دیکھیے یا ہے تو ان کی دعا، لیکن یہ ہے انا کننا خواتین، تو وہ کہتے ہیں میں تمہارے لیے کروں گا دعا. تو میرے مطلب انہوں نے کہا تھا ہم نے ہمارے باپ، انہوں نے اپنے کہا اے ہمارے باپ ہمارے لیے ہمارے گناہوں کی بخشش کر دے، بے شک ہم ہی خطا کرنے والے ہیں. تو انہوں نے خطا کی تو وہ پلورل میں کہہ رہے ہیں. تو انہوں نے یعقوب نے کہا عنقریب میں اپنے رب سے تمہاری بخشش چاہوں گا، بے شک وہ بخشنے والا رحم کرنے والا ہے. تو یعنی ہم ایک دوسرے کے لیے کہہ سکتے ہیں آپ ہمارے لیے دعا کریں، لیکن وہ دعا قرآنی آیت ہونی چاہیے. قرآنی آیت جس میں پیغمبر کی دعا ہو، کسی ابراہیم علیہ السلام کی دعا ہو، نوح علیہ السلام کی دعا ہو. یعنی ہمیشہ یاد ہے کہ پیغمبر کسی پیغمبر کی دعا ہے، کیونکہ وہ پیغمبر کی دعا ذریعہ بن جاتی ہے آپ کی مغفرت کے لیے. یہ یاد رکھیں آپ، یہ مت سمجھیں کہ میں اپنی کوئی دعا بناؤں. لوگوں نے بنائی نہیں بہت ساری دعائیں، مگر وہ جو اللہ تعالیٰ سنتا ہے پیغمبروں کی دعا. پیغمبروں کی دعا سے ذریعہ ہیں رسولوں کی، جتنے رسول ہیں وہ سارے ذریعہ ہیں بخشش کے لیے. خالی دعائیں نہیں، عمل کے ساتھ اگر ہے تو بخشش کے لیے وہ ہمارے لیے ذریعہ ہے.